اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہم قرآن کے بارے میں جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے آؤ قرآن سیکھیں نماز کے ذریعے سے آسان طریقے سے۔ ٹھیک ہے، آسان طریقے سے قرآن کو سیکھیں گے، اور بیسک چیز جو ہے نماز، جو کہ بہت امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مسلمان کے لیے، اس کے ذریعے ہم قرآن سیکھیں گے۔ اور اس کے ذریعے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں آپ ڈیلی پڑھتے ہیں، نماز آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 5 دفعہ، اور 5 دفعہ کے اندر آپ سورہ فاتحہ بار بار ریوائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے کل ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی، ہاں، ان کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پاک پاک ہے وہ رب، ہاں، اور سبحان ربی اعلیٰ، اللہ کا کسی کو پتا ہو؟ بلند، ہاں بالکل۔ یہ دونوں ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے، نماز کے اندر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اس وقت سجدے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ کیا آپ کی کیفیت ہونی چاہیے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بلند ہے، ٹھیک ہے، رب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ تو ہمارا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب سجدہ ریز ہیں، اس کا مطلب ہم عرش پہ ہیں، ہم زمین پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور رب جو ہے ہم فرش پہ، اور رب کدھر ہے؟ عرش پہ۔ مطلب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، مطلب ہم ساری اپنے آپ کو سلنڈر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی رب ہے۔ ٹھیک ہے، رب کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے نا، 2-3 مطلب ہے رب کے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو پالنے والا، پرورش کرنے والا، فرما بروا، منتظم، ٹھیک ہے، اور آقا، اور جو نعمتیں عطا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں رب۔ ٹھیک ہے، تو ہم رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے کیا سوچنا ہے کہ ہم فرش پہ ہیں اور اللہ عرش پہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم 13 الفاظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ 1454 دفعہ، ٹھیک ہے، 1454 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ٹوٹل جو ہم نے الحمدللہ الفاظ پڑھ لی ہیں وہ 93 پڑھ لی ہیں، جو کہ تقریباً 27,536 دفعہ آئے ہیں قرآن میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تقریباً ہم 40% 45% ہم نے اپنی بیٹری چارج کر لی ہے۔ ٹھیک، کر لیں گے انشاءاللہ، آج یہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ کتنے؟ 4500۔ ہاں جی، اور وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں؟ 78,000 دفعہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جی ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ٹھیک ہے، اب التحیات کا مطلب کیا ہے؟ سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں، ٹھیک ہے، اور سبھی مالی عبادتیں۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے تحیات، یہ جمع ہے، اور یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ 6 دفعہ۔ اس کا مطلب ہے سبھی قولی عبادتیں، ٹھیک ہے، جمع کا مطلب ساری۔ اس میں جب کسی بھی جمع کرتے ہیں، واحد جمع آپ سب نے پڑھا ہے نا، ایک ہو اور ایک سے زیادہ بندے، قولی ہاں جی، بالکل بالکل، ہاں جی، اور دوسری سبھی قولی عبادتیں، یہ ذرا سمیہ پڑھیں، کیا کون کون سی قولی عبادتوں میں آ جاتی ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا اور مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر۔ ہاں جی، قولی عبادتوں سے مطلب ہے کہ جو آپ کی زبان ہے نا، ٹھیک ہے، یہ زبان آپ کو جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیں، آپ جتنی بھی چیزیں، لیکن اگر آپ کی زبان سے صحیح نہیں ہے تو آپ کہیں بھی غلط بات کر دی، یا کسی کی چگلی کر لیں گے، یا فرض کرو آپ اس سے جھوٹ بول دیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ گالی دے دیں گے، تو اس زبان کی جتنی بھی چیزیں نا، یا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم جیسے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک بندہ کوئی غلط کر رہا ہے، یا اس کو جو آپ اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے اگر سمجھائیں گے طریقے سے، تو وہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ گریز کرتے ہیں کہ نہ سمجھائیں، ایسا نہ ہو ہم اس میں پھنس جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے جو چیز ہو سکے لیکن طریقے سے،
ٹھیک ہے. تو اس کا وہ بھی قولی عبادتوں میں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ ساری عبادتیں کرتے ہیں، نماز کے اندر آپ دعا پڑھتے ہیں، نماز کے اندر میکسیمم جو ہے دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو باقی عبادتیں ہیں وہ بھی قولی عبادتوں میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اس کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے. اور والصلوات اس کا مطلب کیا ہے؟ بدنی عبادتیں. یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. سبھی بدنی عبادتیں. ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ. ہاں، بدنی عبادتوں سے مطلب ہے کہ جس میں آپ کا جسم یا ہاں جس کے اندر مطلب فرض کرو اگر آپ چل کے ابھی سارے ادھر چل کے آئے ہو نا تو یہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کسی کے لیے فرض کرو مدد کرنے جا رہے ہو اور آپ چل کے جا رہے ہو مدد کرنے، تو آپ کے وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاپا بڑی ایک اچھی بات کرتے ہیں کہ جو آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو نا تو اس میں یہ سوچو کہ دین کا فائدہ کیا ہے، دوسرا سوچو دنیا کا فائدہ کیا ہے. اچھا، اگر آپ دین کا فائدہ سوچ لو گے تو آپ کا خود بخود جو ہے وہ آپ کا دنیا کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا کہ جس چیز کو آپ نے چھوڑا ہے نا وہ اس سے زیادہ آپ کو مل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کئی دفعہ، جیسے آج کا اگر میں اپنا بتاؤں، میں نے کہیں جانا تھا لیکن میں نے وہ 1:30-2 بجے سے لے کر رات 3-4-5 گھنٹے کی میری میٹنگ تھی لیکن وہ میں نے کینسل کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے 10 گنا زیادہ بڑا عطا کر دے گا. تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور باقی کاموں کو چھوڑ کے اپنے ٹائم، فرض کرو آپ کا پیپر ہے تو آپ نے چھوڑ کے 1-2 گھنٹے نکال لیں. کہیں کھیلنے جانا ہے، اس میں سے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاؤ گے تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس پہ فوکس کرنا ہے. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں جی. ہاں، اور سبھی مالی عبادتیں جو کہ آپ کے زکوٰۃ صدقہ جو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فطرانہ دیتے ہیں، جیسے اب عید آ رہی ہے تو اس پہ فطرانہ دینا ہوتا ہے، پھر صدقہ دینا ہوتا ہے. پھر فرض کرو کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو جس کا ہم لوگ 5-5 6 چیزیں کھا رہے ہیں افطاری میں، کوئی ایک بھی نہیں کھا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ کس نے دیکھنا ہے؟ ہم نے خود دیکھنا ہے. اور یہ لیکن یہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. اگر میں فرض کرو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر اپنے ماں باپ کا کہنا مان رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. افطاری بنا رہی ہوں تو اللہ کے لیے کرنا. سب چیزوں کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ذرا پڑھ لیں. سبھی قولی عبادتیں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ. سبھی بدنی عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ سب اللہ کے لیے. سبھی مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ وغیرہ سب اللہ کے لیے. ہاں جی. بخاری میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے اللہ کے لیے اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے. ہاں جی. اب اس میں کیا چیز آ رہی، جیسے ہم نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ جو بھی مطلب ہم کام کر رہے ہیں نا، یا جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ چاہے وہ اچھی ہو رہی ہے چاہے وہ بری ہو رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر برا بھی ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور بندے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلی چیز کیا کرنی؟ شکر کرنی ہے.
اور دوسری چیز کوئی بھی چیز جب مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگنی ہے. یہاں تک کہ جو آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ہے وہ بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. مطلب کوئی بھی چیز آپ کو نہیں مل رہی, کوئی چیز چاہیے, سب سے پہلے کس سے مانگنی؟ اللہ سے. چاہے وہ کسی کی, آپ لوگوں کی فرض کرو سیلریز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ادھر گئے, آپ نے اپلائی کیا ہوا, آپ کو سیلری ہر منتھ ملنی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس باس سے مانگ رہے ہو تو آپ کو نہیں ملے گی, 2 مہینے بھی لیٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ اگر اللہ سے ایک سجدے میں مانگ لو نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرورت ہے, تو جتنی مجھے ضرورت ہے اتنی عطا کر دے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا. اور یہ ہوا, اب یہ میرے ساتھ خود پریکٹیکل واقعہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوا ہے جب میں نے کسی بندے کو کہا تو اس سے کام نہیں ہوا, اسی دن میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہی اس بندے کو دل میں ڈال سکتا ہے, میں اس کو نہیں سمجھا سکتا. تو وہ بندہ خود آ کے اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے دے دی جو چیز چاہیے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک تو شکر ادا کرنا ہے, دوسری چیز جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے. اور آج ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کل ایک جگہ پہ میں گیا, ٹھیک ہے, کسی کام سے. اب وہ جو وہاں پہ کیا تھا کہ 2-3 گلیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی, جتنا ہمارا یہ یہاں سے لے کر یہ ادھر یہ ایکویریم جتنی, اس سے بھی چھوٹی گلی, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو کمرہ ہو, گھر ہو, وہ صرف اس کمرے جتنا, اور وہ وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ رہ رہے ہیں, 4-5 بچے باہر کھیل رہے ہیں. تو وہاں پہ گزرتے مجھے بڑا ہوا کہ یار میں کیسے گزروں گا, یہ وہ 10-15 منٹ مجھے ایکسٹرا بھی لگ گئے, مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی. پھر میں 15-20 منٹ گزرے تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں تو 15 منٹ میں میری یہ حالت ہوگی, یہ لوگ ہمیں رہ ہی ادھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 20-20 فٹ کی سڑکیں ہیں, بحریہ اور اورچڈ میں الحمدللہ ہم رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس وجہ سے شکر ادا, کہیں بھی جاؤ چاہے آپ کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے نا, تو آپ جب غور سے دیکھو گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ہی ہو رہا ہے, برا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں ہمیں ادھر سے نظر آتی ہیں. یہ پڑھ لیں ذرا اس حدیث سے ہمیں یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سننے ہی جلدی ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے, ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. مطلب اگر ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ والا بندہ ہم سے پہلے وہ کام کر لے, تو وہ اللہ کے نزدیک پھر کون اچھا ہوگا؟ وہ ہوگا, پیسے والا نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک اچھا, ٹھیک ہے. نہ کہ یہ ہوگا کہ ہم رتبے میں ہم ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے تو ہم اللہ کی نظر میں اچھے ہو گئے. اچھا وہ ہوگا جو سبقت لے جائے گا, کام کرنے میں پہل کر دے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ذرا ایک دفعہ 2 بندوں کا گروپ بنا لیں اور یہ ایک دفعہ پڑھ لیں, اس کا مطلب ذرا عمر کے ساتھ ہم چلو عربی پڑھے نا پہلے ہی. چلیں جی, تکبیر. اچھا ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں. التحیاتو, یہ آپ نے اس کا مطلب پڑھنا ہے. التحیاتو للہ والصلوات والطیبات. ہاں جی, کون کون سی عبادتیں آ گئی؟ قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل جو ہماری زندگی میں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا جی, السلام علیکہ ایھا النبی. السلام کا کیا مطلب ہے؟ سلام ہو. علیکہ کا آ گیا, اب کا مطلب کیا ہے؟ کا کیا مطلب؟ ہاں آپ آ گیا نا. ہم کا یہ کم نا, وہ ہاں, ہو کا مطلب اس پر, ہو ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. اب علیکہ آ گیا, ٹھیک ہے. ایھا النبی, اے نبی, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی سلامتی, یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ السلام 42 دفعہ. اور
ہاں سلامتی کا مطلب ناپسندیدہ چیزیں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اور یہ اچھا اب اس میں دیکھو کہ کسی کو بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دعا دے سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اچھا ہو یا تمہارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ہم نے اس طرح سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے جس طرح کہ جیسے کہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے یا ان کو نیکی مطلب نیکی کرنے کی جیسے عام لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں؟ درود بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو سلامتی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو. اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یا، ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنل حضور صلی اللہ. ٹھیک ہے. علیکہ کا، علیکہ آپ پر. اب ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے. اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا ہوا ہے پر. اللہ کا مطلب پر اور کا مطلب آپ. اچھا جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وا کا مطلب اور، ٹھیک ہے. رحمت، ہاں 114 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے. کتنی دفعہ؟ 114 دفعہ. رحمت کا کتنی دفعہ؟ 114 دفعہ. اور برکات کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے؟ برکتیں 3 دفعہ. السلام علیکہ ایھا النبی. اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہتر طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جاتا ہے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے: سلام، رحمت اور برکت. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیں. اور برکتیں ہوں، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. یہ ذرا حمزہ پڑھیں. آپس میں السلام علیکم کا مطلب آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. آل سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب کمی، ناپسندیدہ چیز، بات نہ سامنے آئے. کیسی زبردست چیز ہے کہ یہ ہیلو، ہائے اور گڈ مارننگ کے مقابلے میں پھر یہ کہنے کا اجر و ثواب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب. ہاں جی. اب یہ دیکھیں کل کی ایک اور جو دوسرا لیکچر ہے اس سے لنک کر رہا ہے کہ السلام علیکم جو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کل 3-4 اس کی خوبیاں بھی دیکھی تھی کہ کیا کیا اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی وہی چیز آ گئی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کا بزنس میں، آپ کی نوکری میں، آپ کے خاندان، آپ کی صحت، ہر طرح کی، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم میں کیا مطلب ہے السلام علیکم کا؟ تم پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. مطلب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں نا، ہر چیز کے اندر تم سلامت رہو. ٹھیک ہے. تمہیں کوئی پرابلم نہ آئے. یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ بندہ بھی آپ کے لیے سلامتی بھیج رہا ہے. اسی طرح کسی محفل میں اگر آپ انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہاں پہ 30 بندے اگر بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیں گے مطلب 30 بندوں نے آپ کو سلامتی کی دعا دی. اور اگر وہ دل سے آپ دے رہے ہو تو کتنا بڑا مطلب 30 بندے اگر آپ کو دعا دے رہے ہیں اور ایک بندے کی بھی اس میں سے لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا مطلب رحیم ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیز سکھائے. جیسے ہم نے 4-5 مذاہب دیکھے تھے کل کہ جس میں ہیلو، ایک انگلش میں کیا آپ یوز کرتے ہیں؟ ہیلو، جس کا مطلب تھا اٹینشن. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہیلو کا مطلب ہے کہ تم اٹینشن ہو جاؤ. ہیلو بولنے کا مطلب ہے تم، لیکن اس میں آپ دیکھیں کوئی دعا نہیں آ رہی، صرف ہم اگلے کو کہہ رہے ہیں اٹینٹیو ہو جاؤ. یا ہم نے اور بھی نوستے پڑھا تھا. نوستے کا مطلب ہے کہ میں آپ کے سامنے جھک جاتا ہوں، بو ڈاؤن کر جانا. ٹھیک ہے، پوری طرح سے. اب اس پہ ہم نے مثالیں 1-2 لی تھی. جیسے فرض کرو اگر آپ کی مدر ہیں اور وہ اگر اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں نوستے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہارے سامنے جھک جاتی ہوں.
تو ماں کا ایک عظمت والا رشتہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی باس ہے، وہ اپنے امپلائی کو کہہ رہا ہے نمستے، تو اس کا مطلب میں تمہارے سامنے جھک جاتا ہوں. تو اگر ہم اس سے کمپیئر کریں، ہم کسی اور دوسرے مذہب کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، لیکن اگر ہم اس سے اپنے الحمدللہ السلام علیکم کا مطلب کو کمپیئر کریں، تو عام انسان کے طور پہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ 7 8 آپ 10 بندے ہیں، تو اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کون سا مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے. تو آپ سب نے یہ کہا تھا کہ اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. آپ لوگوں نے دیکھیں کہ ہر چیز میں دعا رکھی ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی. ٹھیک ہے، السلام علینا، سلام ہو ہم پر. علینا، علینا کا کیا مطلب ہے؟ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. ہاں، نا کا مطلب ہم. ٹھیک ہے، نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم. تو ہم صرف ہم سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی دعا بھیجتے ہیں. جب ہم التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ دیکھیں، السلام علیکہ، سلام ہو ہم پر. ٹھیک ہے، وعلی، اور علی کا مطلب کیا تھا؟ ہاں، ٹھیک ہے، علی کا مطلب پر اور اوپر. ٹھیک ہے، اور عبداللہ، اللہ کے بندوں کے. ٹھیک ہے، صالحین، جو نیک ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہم نے سلامتی بھیجی. اب دوسری یہ چیز دیکھیں کہ جب ہم التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو سپیڈ میں پڑھ جاتے ہیں نا، ہمیں نہیں سمجھ، لیکن اس میں کیا ہے کہ ہم سب کو بھی دعا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. نا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا، ہم کا ہی کم نا کا مطلب ہم سب پر. تو ہم اپنے آپ کو بھی دعا دے رہے ہیں ساتھ میں. تو یہ یہاں پہ بھی آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ التحیات میں بھی ہر چیز کے لیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے دعا رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کی سلامتی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. وعلی، اور اوپر. ٹھیک ہے، عبداللہ، اور صالحین، صالح، نیک لوگ. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں ذرا. اللہ کا انعام کن پر؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر. یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے. جب اگلا پچھلا مقبول ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید کو بیچ والے بھی مقبول ہوں. ہاں جی، اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں اور آخر میں جو ہم نے دعائیں دی ہیں وہ کن کو دی ہیں؟ یہ 4 طرح کے. پہلے ہم نے اینڈ پہ نیک لوگ پڑھا، اور شروع میں انبیاء. ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو ہم لوگوں نے ان میں سے کس طرح سے بننا ہے؟ انبیاء، تو جو انبیاء نے ہماری تبلیغ کی اور ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، اور صالحین، صدیقین. ٹھیک ہے، شہداء اور صالحین. اب 2 چیزیں ہم بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صدیقین اور صالحین، سچے لوگ. صدیقین سچے لوگ، اور صالحین نیک لوگ. مطلب اگر ہم کہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں، اپنے کالج جا رہے ہیں، کسی بھی طرح جا رہے ہیں، اپنے دوست کس طرح کے بنانے ہیں؟ ایک تو نیک لوگ، اور دوسرے سچ بولنے والے. خود بھی سچ بولنا ہے اور دوسرے بھی ایسے، دوست بھی ایسے بنانے، اپنی کمیونٹی ایسی رکھنی ہے تاکہ ہم بھی ان کی طرح بن سکیں اور وہ ہم سے بھی سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو سچے لوگ جو کہ سچ بولتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہو، چاہے آپ کے فرض کرو کتنے کروڑوں کا بھی نقصان ہو رہا ہو، لیکن آپ نے اگلے کو یہ نہیں، جھوٹ بول کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اینڈ پہ آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا اگر آپ سچ بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہو. اور دوسرا کیا چیز ہے؟ صالحین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم نے یہ پڑھ لیں ذرا. روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالحین بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اے اللہ، ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا
کہ پلان جو ہے نا وہ بنانا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی چیز کا پلان نہیں بنا رہے اس کا مطلب آپ فیل ہونے کا پلان بنا رہے. مطلب اگر آپ نے اب کس کو یہاں پہ جتنے بندے کس کو پتہ ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے, کل کا دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں, تو یہ چیز آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے انجوائے بھی کرنا ہے, اگر آپ نے ویکیشن کے لیے جانا ہے, اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے محنت کرنی ہے, اگر آپ نے درس پہ آنا ہے تو آپ کا پلان, مطلب یہ جو ہم لیٹ ہو رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہم پلان نہیں بنا رہے. کوئی بھی چیز اگر ہم درس کے لیے 3:30 کا ٹائم ہے, اگر ہم 4 بجے آ رہے ہیں یا 3:45 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے پلان نہیں بنایا ہوا. اگر نہیں بنایا ہوا تو کس چیز کا پلان بنایا؟ فیل ہونے کا. مطلب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنا اسپیشل ٹائم دیا کہ 1 گھنٹے میں آپ لوگوں نے وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن سیکھ لو, لیکن اگر ہم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ضائع کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم پلان نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ پہ آپ نے کیا کہا, نیک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیسے جڑنا ہے. اب جیسے ہم یہ درس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ پلان بنانا ہے کہ میں کیسے یہ سیکھ سکتی ہوں, میں کیسے یہ سیکھ سکتا ہوں پریزنٹیشن دینا, تاکہ میں بھی آگے لوگوں کو پھیلاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پلان کرنا ہے. روز ایک لفظ کا مطلب یاد کریں, جو ورک بک ہے اس کو پڑھیں, سنتوں پہ عمل کریں. تو اس کا ساتھ ساتھ کل کا پلان پتہ ہونا چاہیے, کل میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ اتحیات, میں گواہی دیتا ہوں. اشہد کا مطلب شہادت دینا کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا. ٹھیک ہے, ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ, ان کا مطلب کہ, اور لا کا مطلب نہیں, الہ معبود, کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے. اب ذرا میں عربی پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ اردو پڑھ لیں ذرا اس کی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اچھا, ایک اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے. آپ لوگ اس کو ذرا کوئی ایک بندہ مجھے پڑھ کے, بیا آپ پڑھ کے دکھائے. ہاں عربی, ہاں جی. اب یہ آپ نے یہ صرف یہ اس وجہ سے نہیں, ہم جو بھی چیزیں یہاں پہ کر رہے ہیں تو پہلی تو آپ نے اس چیز دیکھنی, کسی اور کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے. دوسری چیز ہم یہ سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ مجھے بھی آئے اور آپ سب کو بھی آئے. تو اس کو ایسے پڑھنا ہے, اشہدو ان لا, ان الگ ہے اور لا الگ ہے. اشہدو اللہ نہیں پڑھنا. ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو اللہ, تو مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے پورا. ٹھیک ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے, اور اگر ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ان کا مطلب ہے کہ, لا کا مطلب اس کے اوپر وہ بھی تو آ رہی ہے پیش, اللہ نہیں ہے نا, اللہ ہم اللہ لگا دیتے ہیں. یہ جو ہاں, اشہدو ان لا. ٹھیک ہے, ان کا مطلب ہے کہ, اور لا کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک دفعہ اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے نا, آہستہ آہستہ اس کو سیکھیں. ہاں جلدی. اشہدو اللہ الہ, اشہدو اللہ نہیں ہے, اشہدو ان لا. ایک مطلب سے مطلب بہت چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا مطلب کہ, لا کا مطلب نہیں, ما کا مطلب نہیں, لم کا مطلب نہیں, اور یہ ہم نے پڑھا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, اور یہ کتنی 4340 دفعہ ہے, مطلب 5% قرآن مجید کے اندر یہ ریپیٹ ہوا ہے. اب یہ ایک دفعہ یاد کر لیں ذرا. لا کا مطلب, اور ما کا مطلب, لم کا مطلب, لن کا مطلب نہیں, ان چاروں کا مطلب نہیں ہے. اچھا جی, الہ کا مطلب ہم نے پڑھ لیا. یہ پڑھ لیں ذرا, یہ حمزہ پڑھ لیں. نظر آ رہا ہے؟ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا, اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف آیا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا, تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے پڑھا نہیں. بیٹے نے عربی میں کہا, ابا جان لا الہ لا الہ کہیے. تو باپ نے
جو کہ عربی تھا۔ عربی میں جواب دیا، بیٹا پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا۔ ہاں جی، اب آپ نے یہ دیکھے نا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ کلمہ جو ہے جو آپ دن میں دہراتے ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ جب میں سولر کا کام بہت عروج پہ جب بہت زیادہ کر رہا ہوتا تو رات کو بھی میں سوتے ہوئے یہ بول رہا ہوتا تھا کہ پینل کدھر ہیں، پینل اتاریں، کتنے پینل اتر گئے، مطلب اس طرح سے آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ جو ایسی سچویشن آتی ہیں تو اس میں آپ کا دماغ اس طرح سے نہیں چلتا، تو اس میں آپ نے جو ریوائز کرتے ہوں گے نا، جو بار بار پڑھ رہے ہوں گے، مطلب رستے میں جا رہے ہیں آپ نے کچھ پڑھ لیا، گھر میں بیٹھے کچھ پڑھ لیا، صفائی کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کچھ بھی کام کرتے ہوئے آپ نے دہرانا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت آپ کو زبان پہ آئے گا جب آپ ڈیلی روٹین میں ایک تو پڑھتے ہوں گے اور دوسرا اس کو عمل کرتے ہوں گے دل سے۔ اسی طرح جیسے ہم کوئی پیپر کی تیاری کرتے ہیں، جس چیپٹر کو ہم جتنی دفعہ ریویژن کریں وہ یاد وہ رہتا پیپر میں اتنی دفعہ ریوائز ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے آج سے یہ اپنا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ لوگ باقی چیزوں کی جگہ، مطلب جیسے ہم کئی دفعہ گانے سن رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی اور چیزیں سن رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی میموری میں سٹور ہو گیا۔ اب وہ کل بھی ہم نے ایک وہ جو لڑکی کا واقعہ اسی کے ساتھ آیا تھا کہ اس لڑکی کو کہا گیا کلمہ پڑھو، اینڈ پہ اس کو نہیں پڑھا گیا اور گانا اس نے گایا مرنے سے پہلے۔ تو کتنی استغفر اللہ، کتنی بری مطلب چیز ہے کہ اگر ہم اس طرح سے مرتے وقت بھی اللہ ایمان پہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے لا الہ پڑھتے رہنی ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب باقی چیزوں سے اچھا جو ہم ریلز دیکھتے ہیں یا یہ چیزیں بھی وہ کرنی ہے، لیکن وہ اگر آپ زیادہ دیکھو گے تو آپ کے مائنڈ میں اسٹور ہو جائے گی۔ تو آپ نے لا الہ یا کس طرح کی عبادتیں یا جو بھی آپ کو سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، اس طرح کی جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے ذکر کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تسبیح بھی ہے، تسبیح کے طور پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ لو ذرا، ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائیوں سے اور پوری توجہ سے پڑھیں کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینڈ پہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہم ہاں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز، جیسے اس میں یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہم نماز پڑھیں اس کو آخری نماز سمجھ کے پڑھیں کہ ہمارے پاس اس کے بعد اگلی کوئی نماز ہاں جی بالکل اتنی بہتر ہوگی۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور گن پوائنٹ پہ ہمیں کھڑا ہو کوئی بندہ کہ یہ نماز کے بعد آپ کو مار دیا جائے تو وہ نماز ہماری کیسی ہوگی؟ بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا وہ آپ نے پراپر اس طرح سے پڑھنی جیسے ہماری آخری نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو، اگر آپ کو پتہ ہو، اگر آج ہمیں بتا دے ڈاکٹر کیا کسی کو بھی نعوذ باللہ ایسی چیز بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو اس طرح کی بیماری ہے اور آپ نے اگلے 10 دن آپ کے پاس ہے، تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ عبادت پراپر کرو گے نا، نماز بھی صحیح پڑھو گے، اللہ کیونکہ ہم نے جنت میں جانا ہے، آخری گول اینڈ گول ہم سب کا کیا ہے؟ جنت میں جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھنا ہے، آتے جاتے یاد کراتے رہنا ہے۔ جیسے عمر کو یاد آ گیا تو عمر نے ایان کو بتا دیا، ایان اس طرح باقی چیزوں سے بچنے کے بجائے لڑائی جھگڑا جو ہم کرتے ہیں اس سے اچھا ہم نے لا الہ کا یاد کرانا ہے کہ تم نے لا الہ آج پڑھا ہے، کتنی دفعہ پڑھا ہے، اس طرح سے اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پڑھ لیں سمیہ۔ لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا: اے اللہ مجھے میری طرف صرف تیری طرف عبادت کرنے کی توفیق دے۔ احتساب: میں نے کتنی بار اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرمانبرداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست: انٹرٹینمنٹ، بری عادتیں، پلان: اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا پلاننگ بنائیں۔ تبلیغ: اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ ہاں جی، اب ہمارا پلان کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں یا ہمارے جو برے دوست ہیں، مسئلہ ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ سب سے بڑا آپ کے اندر
آج کل کے دور میں رول پلے کرتے ہیں. جس طرح کے آپ کی دوست ہوں گے اس طرح سے آپ لوگ خود بخود ڈھلنے لگ جاؤ گے. اگر مطلب آپ کے دوست گالیاں دینے روز تو آپ 10 دن بعد آپ کے منہ پہ بھی وہ آنے شروع ہو جائے گی. تو اگر آپ کے دوست لا الہ پڑھ رہے ہیں یا ہر نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح تو آپ کی عادتیں بھی اس طرح سے ہوں گی. تو آپ لوگوں نے اس طرح کے کوشش کرنی کہ ایسے دوست بنائیں تاکہ یہ کہ اس ٹائم آپ نے ہو سکتا ہے پوری زندگی اس بندے کے ساتھ چلنا ہے. تو اگر آپ نے اچھا دوست بنا لیا تو وہ آپ کا پوری زندگی کے لیے آپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا اور خود بھی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اور آپ نے پلان بنانا ہے اس چیز کا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ ایک دفعہ ذرا دو کا گروپ بنا کے اس کا مطلب جلدی سے پڑھ لیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ تکبیر. اچھا جی آگے و اشہدو, اور میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وا آ گیا تو اور میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا مطلب پھر سے انا محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ اس کے بندے. ٹھیک ہے. عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندے. ٹھیک ہے. اور ورسولہ, اور اس کے رسول. ٹھیک ہے. وا کا مطلب اور اس کے رسول. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے یہ یوز ہو رہا تھا ان اللہ اور اللہ, اس کا اللہ کا ہوگا کہ اللہ, اللہ کا ہوتا ہے اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں. نہیں تو لا ہے نا, نہیں ڈفرنس بالکل ہو جائے گا. نہیں یہ دیکھیں نا, نہیں جو ہے وہ الگ ہے, اس میں لا نہیں آ رہا نا. تو اس کا دیکھیں ہاں کہ اس میں کیا آ رہا تھا, لا آ رہا تھا نا. وہ اللہ نہیں پڑھنا آپ لوگوں نے, یہی میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ ان ہے. اللہ کے اس میں آ جائے گا اور اس میں نہیں. بالکل بالکل. ان کا مطلب کیا ہے کہ, اور لا کا مطلب نہیں ہے, تو اس میں لا نہیں آ رہا ہے. دیکھیں اشہد انا محمد, اسی طرح اشہد ان لا, ان لا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں, یہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا. ان کا مطلب یہ دیکھیں, یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ان کا مطلب کہ, انا کا مطلب کہ, ان کا مطلب اگر, اور انا کا مطلب بے شک. یہ 4 چھوٹے چھوٹے فرق ہے لیکن آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ کی جو ورک بک ہے اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ 2-3 دن میں ریوائز, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا, ہر گھنٹے آپ نے ریوائز کرنا ہے, ہر دن آپ نے کرنا ہے, ہر ہفتے کرنا ہے, ہر مہینے کرنا ہے, پھر ہر 6 مہینے بعد. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو خود بخود یاد ہونے شروع ہو جائے گا. یہ آپ کے پیپرز کے لیے بھی طریقہ ہے. اگر آپ ایک چیز پڑھتے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ بھی ریوائز کر لینا, پورے دن کے لیے سٹور ہوگی. پھر آپ اس کو ایک ہفتے بعد ریوائز کر لیں گے تو وہ پورا ہفتہ سٹور ہو, مہینہ سٹور ہوگی. پھر اگر 1 مہینے بعد پھر سے ریوائز کرتے ہیں تو پورے 6 مہینے آپ کے نکل. ٹھیک ہے. عبدہ اس کے بندے, اللہ کے بندے, اور رسول اس کے رسول. بس یہ اینڈ کر لینا. نہیں اچھا جی یہ پڑھ لو ذرا. یہ نماز, ہر نماز کی تشہد میں 5 اذانوں میں اور 5 اقامتوں میں, یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرایا اور یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, یہ آپ کتنی دفعہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر بار بار یہ دہرائی جاتی چیز. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں. یہ پہلا ہمارا سبق جو ہے آج کمپلیٹ ہو گیا. دوسرا سبق ہم شروع کرتے ہیں. دوسرے سبق میں ہم نے گرامر جو پڑھ رہے ہیں
ٹھیک ہے. اس میں کیا چیز ہے, اس میں ہم 3-4 لفظ یوز کر رہے ہیں. ہر روز یہ ہے کہ 3 لفظ یا 4 لفظ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک منٹ آگے سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ لوگوں کو تبھی آج یہی ہے مجھے لگتا ہے حاضہ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس والے میں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. حاضہ, حاضہ کا مطلب کیا ہے؟ ہا اولائی, یہ سب. ٹھیک ہے. اس طرح ذالکا, ذالکا, حاضہ, حاضہ کا مطلب یہ ہے اور ذالکا کا مطلب وہ. اسی طرح ہا اولائی کا مطلب یہ سب اور اولائی کا وہ سب. ٹھیک ہے. یہ 900 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. عرب ہاں, حاضہ مسلم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں. اور ہا اولائی یہ سب مسلمان ہیں. اسی طرح ذالکا مسلم اور اولائی کا مسلمون. ٹھیک ہے. ہاں, دس اور ڈیٹ, یہ انگلش میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو دس اور یہ پڑھ لیں ذرا سمجھیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اردو پڑھ. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا. ہاں جی, ٹھیک ہے. یہ بھی پڑھ لیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں, تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے, اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ہاں, مطلب ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے, قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. پہلا ہوگا قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ کم سے کم 5 منٹ. ہاں, کم سے کم آپ نے 5 منٹ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. عمر ایک دفعہ جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا وہ ریپیٹ کرا دیں. ہوا ہم, انتا انا, انتم نحن, وہ سب, آپ میں, آپ سب ہم سب. اب ہم کا ی کمنا, اس کا ان سب کا, آپ کا میرا, آپ سب کا ہمارا. چلیں جی, گڈ. الحمدللہ. یہ دے آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو ہے سب کو یہ ٹی پی آئی کے ذریعے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کروا لیتے ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم الحساب. اے اللہ ہمیں بخش دینا, ہمارے والدین کو بخش دینا اور کل مومنین کو بخش دینا جب حساب کا دن ہو. اے اللہ ہمیں باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی, نماز کو ادا کرنے کی, سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی, اس کے مطلب کے ساتھ جیسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ, ہماری جو والدین ہیں جن کا ہم بچپن میں ہم بھول جاتے ہیں, بچپن میں وہ کس طرح سے ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بچے جن کے پیپرز ہو رہے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اچھے نمبرز لینے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین.